السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو کل سورہ یاسین شریف کے فضائل بتائے کہ آپ جمعہ کے دن اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور میں نے ترک جمعہ یعنی جمعہ چھوڑنے والوں پر وعیدیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سستی کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی میں نے بتایا۔ تو آئیے گا اب میں آپ کو نماز میں خشوع و خضوع کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خشوع کے معنی عجز و انکسار اور جھکنے اور دب جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو ذہن میں رکھ کر اس سے ڈرنا بھی خشوع میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشوع سے مراد اپنے آپ کو حقیر ذلیل سمجھنا لیا ہے، جبکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا مطلب ڈر اور خوف لیتے ہیں۔ قرآن میں خشوع کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ نمبر 2، دوسری جگہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اب آئیے گا احادیث مبارکہ سماعت کریں خشوع و خضوع کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے ملاحظہ فرمائے۔ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، اور یہ سراپا خشوع، تضرع اور عاجزی کا نام ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں ادا کی اور ان میں خشوع و خضوع کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لی تو اسے معافی مل جائے گی۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت جمعہ نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں خشوع و خضوع کے ساتھ اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، بڑی لغزشیں ہو گئی ہیں، مولا تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا تو میرے گناہوں کو درگزر فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عمر بن انبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قیام کیا، نماز ادا کی، اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور اس کے لائق اس کی شان اور بزرگی بیان کی اور دل کو فقط اپنے مولا کے لیے خالی کر دیا تو وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جائے گا جیسے اسے ماں نے آج جنا ہے۔ مسلم شریف۔ یعنی جو اپنے رب کی بارگاہ میں آیا اور اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی بزرگی بیان کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو وہ بندہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جایا کرتا ہے جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، آج ہی وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اسلام کا علم نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل خالی کر لیا اور نماز کے آداب و سنن کا خیال رکھا وہ مومن ہے۔ یعنی اسلام کا علم جو ہے وہ نماز ہے، نماز علم ہے اسلام کا، تو جس نے نماز کے لیے اپنے دل کو خالی کر لیا اور نماز کے آداب اور اس کی سنتیں کا خیال رکھا وہ مومن ہے۔ تو نماز جو چھوڑتا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، کتنا اپنا اوپر ستم ڈھا رہا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ بغیر
خشوع و خضوع نماز ادا کرنے والے کے خلاف نماز یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے اسی طرح ضائع فرمائے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس لیے جب نماز ادا کرو تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ نماز جب بھی پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ بڑے ہی سکون سے، بڑے آرام کے ساتھ نماز ادا کرو، نماز میں جلد بازی نہ کرو، اس لیے کہ نماز بھی اس کے لیے جو جلدی جلدی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے تو بھی اسے ضائع فرما دے۔ تو اس لیے نماز کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے۔